السلام علیکم۔ اسلام ٹیوب روحانی سینٹر چینل میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمزاد والے جو معاملات ہوتے ہیں یہ ہر عام بندے کے ساتھ نہیں ہوتے، یعنی ہر عام بندے کا ہمزاد کسی کام کا نہیں ہوتا جتنا کام کا ہمزاد کسی عامل کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عامل ہو، جب وہ مر جائے، اس عامل کے مرنے کے بعد جب اسے دفنایا جاتا ہے تو شکاری اس کے ہمزاد کو ڈھونڈتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سورۃ مزمل پڑھ رہے ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں سورۃ مزمل کو اچھا خاصا پڑھا ہے، آپ نے اس کو مکمل کر لیا ہے، یہاں تک کہ آپ کو اس کی روحانیت حاصل ہو گئی ہے۔ جب آپ کو اس کی روحانیت حاصل ہو گئی ہے تو آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ آپ کے کام آئے گی۔ اب جیسے آپ کو آپ کی روحانیت محسوس ہوتی ہے تو مرنے کے بعد جب روحانیت آپ کے جسم سے جدا ہوتی ہے تو باقاعدہ طور پر اسی جگہ پر معاون و مددگار ہوتی ہے جہاں آپ آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ہمزاد جگانے والا بری نیت سے کسی بزرگ کے مزار پر جاتا ہے ہمزاد جگانے کے لیے تو الٹا اس کو نقصان ہوتا ہے، اس کو چوتے پڑتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی عامل ہوتا ہے، عام عامل یعنی شیطانی کام کرنے والا، سفلی عامل یا کالا جادو کرنے والا، تو اس کا ہمزاد بہت کام کا ہوتا ہے۔ ان شیطانوں کے لیے جو شکاری ہوتے ہیں یہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی عامل مرے، تو جب کوئی مرتا ہے تو اس کو جب دفنا کے لوگ چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے یہ لوگ اپنے جنوں کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے اس عامل کے ناک کی، منہ کی اور کان کی روئیاں منگوا لیتے ہیں۔ اصل میں اس کے دو طریقے کار ہوتے ہیں۔ اگر یہ سامان مل جاتا ہے، یعنی عامل کے بال، اس کی روئی، عامل کے ناخن، اس کے کفن کا ٹکڑا، اگر ان کے چیلے ان کو لا دیتے ہیں تو شکاری ہمزاد جگانے کا عمل اپنی جھونپڑ پٹی میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر یہ سامان ان کو میسر ہو جائے تو وہ شکاری کرتے کیا ہیں؟ وہ شکاری کرتے یہ ہیں کہ اس روئی کی بتی بناتے ہیں اور جو بال ہوتے ہیں ان کو بتی کے اندر لپیٹ دیتے ہیں، لپیٹنے کے بعد چراغ روشن کرتے ہیں۔ جو چراغ وہ لیتے ہیں مٹی کا، اور مٹی بھی اسی قبر کی جہاں وہ سفلی عامل دفن ہے، اس کو چھان لیتے ہیں۔ چھاننے کے بعد کمہار کی مٹی ملاتے ہیں اور چراغ بناتے ہیں اور اس کو آگ نہیں دیتے۔ جب چراغ تیار ہو جاتا ہے تو اس میں تیل ڈالتے ہیں اور وہی روئی اس چراغ میں رکھتے ہیں اور پھر اپنا عمل پڑھتے ہیں۔ جب وہ شکاری اس ہمزاد کو جگا رہے ہوتے ہیں تو اس چراغ کی خوشبو سے اس عامل کے جو دنیا میں تابع شیاطین ہوتے ہیں وہ کھینچے چلے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں، ایک چیز آپ کے ساتھ 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال رہی ہے تو وہ آپ سے مانوس تو رہی ہے، چاہے وہ شیطان ہی ہے۔ اسی ترتیب سے جب کوئی شکاری عامل ان کے ہمزاد کو جگاتے ہیں تو وہ انہی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، تو جب وہ چلتی ہیں تو ان کو خوشبو پہنچتی ہے تو وہ مانوس ہو کے کھینچے چلے آتے ہیں جو دنیا میں ان کے تابع تھے، اور جب وہ آ جاتے ہیں تو وہ اس کے ہمزاد کو بلاتے ہیں۔ جو ہمزاد کی حاضریاں ہوتی ہیں وہ باقاعدہ اسی چراغ کی لو پر ہوتی ہیں جو جل رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ قبر پر گئے، خدا اور ہمزاد آزاد کیا اور آ گئے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ہمزاد جگانے کے بہت طریقے کار ہیں، لیکن عموماً جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں وہ اسی ترتیب کے ساتھ کرتے ہیں۔ جو ہم مسلمانوں کے اندر یہ بات ہے کہ جب ہم کسی مردے کو دفناتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم مٹی پڑھ کر ڈالتے ہیں، وہ اسی وجہ سے پڑھ کے ڈالتے ہیں کہ ہمزاد اس کے اندر ہی محفوظ رہے اور کوئی دوسرا شیطان اس کو نکالنے کی کوشش کرے تو وہ نکل نہ پائے۔
اس مٹی کا اصل میں یہ مقصد ہوتا ہے تاکہ وہ اسی قبر میں قید ہو جائے۔ یہ پڑھنے کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شیطانوں سے محفوظ رکھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔